بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تعوذ کی تفسیر چل رہی ہے۔ تعوذ کے معنی اللہ کی پناہ میں آنا شیطان مردود سے۔ شیطان کا معنی کیا ہے؟ شیطان شطنا سے ہے اور شطنا بعودہ، بعودہ کے معنی دور ہونا۔ شیطان کے معنی ہے دور ہونا۔ شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہے، شیطان اعمال صالحہ سے دور ہے، اور شیطان ہر اس انسان سے دور ہے جو نیک عمل کرتا ہے، جو اللہ کے قریب ہے، جس کا اللہ سے تعلق ہے، شیطان اس سے دور ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اے عمر، جس راستے سے تم چلتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان اس راستے پہ نہیں چلتا۔ تو شیطان ہر اس نیک انسان سے دور ہے جو اللہ کے قریب ہو۔ اور اس وقت بھی شیطان نے یہی کہا تھا جب آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو یہاں سے نکل جا ذلیل ہو کر۔ تو شیطان نے کہا کہ میں ضرور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، لیکن جو تیرے نیک بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چل سکتا۔ شیطان نے بھی کہا تھا، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں تو ان کو نہیں بہکا سکتا۔ تو شیطان کے معنی دور ہونا ہے، اور بعض لوگوں نے شیطان کے دوسرے بھی معنی بیان کیے ہیں۔ شطع سے، شطع کے معنی بھڑکنا۔ شیطان چونکہ آگ سے بنا ہے، بلکہ آگ کے کناروں سے اللہ نے بنایا ہے، تو اس کی صفت میں بھڑکنا اور بھڑکانا ہے۔ تو تعوذ کے معنی اللہ کی پناہ میں آنا شیطان کے شر سے۔ اب سوال یہ ہے کہ تعوذ کب کب ہم کو کرنا چاہیے، کب کب ہم شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے؟ تو ایک موقع تو یہ ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں اس وقت ہم تعوذ کریں، اور یہ اللہ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ میں آؤ شیطان رجیم سے، دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ تو پہلا موقع یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت یہ فرشتوں کے نزول کا سبب ہے۔ جب فرشتے نازل ہوتے ہوں تو وہاں شیطان کی کیا ضرورت ہے؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور اس کی دلیل اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ بخاری کے اندر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، اور مسلم میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رات کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو میرا گھوڑا بدکنے لگا۔ میں نے تلاوت بند کی، گھوڑا بھی رک گیا، پھر میں تلاوت کرنے لگا، گھوڑا پھر بدکنے اور اچھلنے لگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے تلاوت بند کی، پھر گھوڑا خاموش ہو گیا، پھر میں نے تلاوت کی، پھر گھوڑا اچھلنے لگا۔ تو اسید یا اسید بن حضیر اس طرح کا نام ہے، یا اسید بن حضیر، وہ کہتے ہیں کہ میں تلاوت کو موقوف کر دیا اس ڈر سے کہ میرا بیٹا یحییٰ وہ گھوڑے کے قریب سو رہا تھا، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں گھوڑا اچھل کے میرے بیٹے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ میں نے تلاوت بند کر دی، اپنے بیٹے کو وہاں سے میں نے ہٹایا، اور اچانک میں نے اپنی نگاہوں کو اوپر کیا تو میں نے دیکھا کہ بادل کی طرح کوئی چیز ہے، اور اس کے اندر قندیلیں ہیں، روشنی ہے، چراغ ہیں، اور وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب لگا کہ کیا چیز ہے۔ پھر میں باہر آ کر دیکھا تو مجھے نظر نہیں آیا، پھر میں گھر سے دیکھا
تو وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی، مجھے نظر نہیں آیا۔ جب صبح ہوئی تو میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور یہ واقعہ میں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اسید، تم قرآن پڑھتے رہتے۔ کہا کہ اللہ کے نبی، میں اس ڈر سے کہ میرے بیٹے کو کہیں گھوڑا نقصان نہ پہنچا میں نے روک دیا۔ آپ نے 3 بار کہا کہ اسید تم پڑھتے رہتے تو اچھا تھا، تم قرآن پڑھتے تو اچھا تھا، اور کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کیا چیز تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ کہا کہ وہ رحمت کے فرشتے تھے جو تمہاری قرآن کی تلاوت سننے کے لیے وہ آ رہے تھے، اور اگر تم صبح تک قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تو وہ فرشتے زمین پر اتر جاتے اور لوگ ان کو دیکھ لیتے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی فضیلت ہے اور یہ قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے کہ فرشتے وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور رحمت کے فرشتے موجود رہتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ تم قرآن کو پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ جہاں مخلوق اللہ کے ڈر اور خوف سے کانپ رہی ہوگی، وہاں یہ قرآن ہوگا جو اللہ سے جھگڑا کرے گا اپنے پڑھنے والے کے تعلق سے، کیونکہ یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ صفت الرحمن، یہ رحمان کی صفت رحمان کی ذات سے جھگڑا کرے گی، رحمان سے جھگڑا کرے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ قرآن اس وقت تک اللہ سے جھگڑا کرے گا جب تک کہ اپنے پڑھنے والے کو وہ جنت میں داخل نہ کروا دے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس سے پہلے اللہ کی پناہ میں آنا ہے شیطان مردود سے، اور یہ اللہ کا حکم ہے فاستعذ باللہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور بعض علماء نے کہا کہ فَإِذَا یہ فا یہ تاخیر کا معنی دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن تم پڑھنا مکمل کرو تو پھر اللہ کی پناہ میں ہو شیطان مردود سے۔ قرآن پڑھ چکو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ تو انہوں نے لغوی تفسیر کی ہے، لغت کے اعتبار سے صحیح ہے کہ فا یہ تاخیر کا معنی دیتا ہے، لیکن جیسے اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شروع کرنے سے پہلے زندگی بھر آپ شروع کرنے سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قرآن کے ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں بتایا جائے گا کہ اور کون کون سے موقع ہیں جہاں پہ تعوذ کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔